بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله امن خلق السماوات والارض۔ اس پر ہمارا چل رہا ہے اور اس میں ہے سورۃ النمل اور سورۃ القصص، پھر سورۃ العنکبوت۔ سورۃ نمل اور سورۃ القصص یہ ایک طریقے سے تتمہ ہے اس سے پہلے جو سورت گزری ہے سورۃ الشعراء کا، اور کسی درجے میں یہ عین اسی انداز سے ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ ہود آئی تھی۔ سورۃ ہود کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا کہ بہت پرانے جو ہے زمانے کے انبیاء کے واقعات تھے، بہت پرانے انبیاء کے، بہت پرانے سے مراد ہے تقریباً ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سوائے وہ لوط اور مدین کا جو ہے وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کے ہم زمانہ ہے اور ایک اس سے تھوڑی دیر بعد ہے۔ اس کے بعد کے چیپٹرز جو ہیں وہ سورۃ ہود میں نہیں آئے تھے۔ اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ سورۃ ہود کا تتمہ ہے ایک طریقے سے سورۃ یوسف کے ابراہیمی دور جو ہے اس کا ایک پھر مفصل بیان، کیونکہ اس میں ہسٹری نے بالکل ایک اور موڑ مڑا تھا، تو اس وجہ سے اس کو نا الگ ہی ذکر کرنے میں ایک جو ہے ایک مطلب سمجھ آتی ہے بات۔ بیان ہی اسی طریقے سے سورۃ الشعراء میں بھی انیشینٹ دور کا زیادہ ہے، گو اس میں ان لائک سورۃ ہود، وہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا قصہ تقریباً نہیں آیا تھا، تو آخر میں جا کر کو 2-3 آیتیں، تو یہاں البتہ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، باقی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر کر دیں تو وہ پرانے دور کے ہی انبیاء کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب سورۃ النمل آتی ہے جس میں پھر وہ جو ابراہیمی چیپٹر ہے کہ کس طریقے سے تہذیب نے ایک بہت بھاری برکم صورت اختیار کر کے معاشرے کی سطح پر اللہ کی عبادت کے جھنڈے قائم کیے، اور یہ جو دین ہے اس نے زمانوں تک جو ہے وہ تمکین اور قوت اور اقتدار اور سلطنت وغیرہ اور اختیارات وغیرہ کا جو ہے عمل جو ہے وہ اس دین نے کیا۔ اچھا، تو یہاں سورۃ النمل میں ایک تو اب جو بہت بڑا چیپٹر آپ کو ہوتا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں حق کے جھنڈے گاڑے جانا اور حق کا بہت بڑا غلغلہ ہو جانا، کہتے ہیں گولڈن ایج۔ ظاہر ہے یہ یہود اس کو اپنے یہودی تاریخ کے طور پر پڑھتے ہیں، یہ بھی بات بہت اہم ہے۔ تاریخ وہ ہماری بھی ہے، تاریخ وہ ان کی بھی ہے۔ اچھا، ان کی تاریخ اس وجہ سے ہے کہ یہ یہودی ہیں جو بنیادی طور پر ایک ٹرائبل دین ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں داود اور سلیمان کو گولڈن ایج کہتے ہیں، واقعاً وہ گولڈن ایج ہے۔ اچھا، وہ تاریخ ہماری بھی ہے، لیکن ہماری اس لیے ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے چل کر ہم ہیں انبیاء کے وارث، ہمارا ٹرائبلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تاریخ ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو ابراہیمی چیپٹر جو کہ تھوڑا آگے چل کر اسرائیلی چیپٹر ہو جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی ذریعے سے چلتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ داود اور سلیمان کا واقعہ، جب دعوت اسلام جو ہے نہ صرف ارض شام کے اندر بلکہ یہ سبا کا واقعہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہیں پہ آتا ہے سورۃ النمل میں۔ بھلا کہاں ہے سبا؟ یہ یمن میں ہے، تو یمن جو ہے یہ جزیرہ عرب کے بھی بالکل ساؤتھ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے شام جو ہے جزیرہ عرب سے بالکل نکل کے نارتھ میں ہے، تو کہاں وہ نارتھ جو کہ میڈیٹرینین کے اوپر ہے، بحر ابیض کے اوپر ہے شام، ٹھیک ہے۔ یمن جو ہے یہ بحر ہند میں ہے ادھر، تو مطلب یہاں اتنا پورا یہ جو ہے نا علاقہ توحید کے تابع ہو گیا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سورۃ النمل کے بعد پھر جو ہے سورۃ القصص آتی ہے، جس کے اندر جو بنی اسرائیل کی اٹھان ہوئی ہے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی جو دوسری بڑی جہت ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اس بنی اسرائیل کا ایک بار بطور قوم اٹھ جانا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا ایپیسوڈ پورا، وہ توحید کا مصر کے اندر حکمران ہونا تو ہے وہ واقعہ، لیکن ایک اس کے اندر ابھی جو ہے نا بنی اسرائیل کو ایز سچ کوئی پوری قوم نہیں بنی تھی، 12 خاندان بھائی، مطلب ایک باپ ابھی وہ زندہ ہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہی کتنا ان کی آبادی ہوگی کتنی ان کی ہوگی، تو وہ ایک جماعت ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے دور تک
مصر میں اس توحید قائم ہونا اور اسلام کی شریعت کا ایک بہت خوبصورت ظہور ہونا سماج کی سطح پر، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا ایک مٹھی بھر جماعت ہے جس کو اللہ نے تمکین دے دی ہوئی ہے مصر میں. اچھا وہ کہانی اسی تک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک لمبا عرصہ گزرا. اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کتنا عرصہ آتا ہے. بعض نے کہا 80 سال، لگتا نہیں کہ 80 سال، کیونکہ وہ جو انہی کی تواریخ میں آتا ہے نا کہ جب وہ مصر نکلے تو 6 لاکھ جو ہیں لوگ تھے. بعد میں کہ 6 لاکھ تو صرف جنگی مرد تھے، تو اگر 6 لاکھ جو ہے تو وہ 80 سال میں 6 لاکھ تو نہیں بنتے نا، مطلب 12 بھائیوں کی اولاد، تو مطلب ایک لمبا عرصہ بہرحال گزرے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ ایک پوری بھاری بھرکم قوم ہے. اب یہ صرف ایک جماعت نہیں ہے. اب جماعت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک عقیدے پہ پشت میں سب ماشاءاللہ پکے ہیں، ان کو اٹھنا پڑے تو دین کے لیے اٹھ جائیں گے، ہجرت کرنا پڑے. اب یہ جب قوم ہوتی ہے پوری، اس کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اچھے عقیدے کے بھی ہوتے ہیں، برے عقیدے کے بھی لوگ ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں ویسے بھی ہوتے ہیں. تو ان سارے لوگوں کو کہتے ہیں سب سے مشکل ٹیسٹ، اللہ عالم سب سے مشکل ٹیسٹ جو ہے اصلاح کے عمل میں تاریخ کے اندر اگر دیا گیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے. مطلب ایک جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویسے مطلب سب سے بڑی اچیومنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج درپیش تھا وہ یہ ہے کہ سرے سے ایک نئی امت کھڑی کرنا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امتوں کو ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ظاہر وہ اپنی لحاظ سے بہت مشکل کام ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اکیلا بندہ آوازیں لگا رہا ہے، کچھ دیر تک تو لگتا ہی نہیں ہے کوئی سننے والا ہے، پورے قوت یقین کے ساتھ، پھر 1 پھر 2 پھر پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد مٹھی بھر لوگ. تو یہ درست ہے کہ ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ چیلنج وہ بے حد و حساب مشکل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کی مماثلت اگر کسی نبی کے عمل کے ساتھ ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور شاید اللہ عالم یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پورے انسانوں میں سے 2 ہی بندوں کو اپنا خلیل بنایا، ایک ابراہیم ایک مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اچھا تو وہ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم ایک اور جہاز سے بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال جو چیلنج پیش تھا وہ ایک نئی امت کھڑا کرنے ہی کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج پیش ہے وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کو لے کر چلنے کا ہے. یہ چیلنج جو ہے نا مطلب ہے یہ بندے کو روحانسا کر دیتا ہے. مطلب ایسا عجیب واقعہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا صبر کرنا پڑا ہے، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سورۃ قصص کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اگر آپ دیکھیں نا بہت ہی جلال والی شخصیت، بہت جلال والی. غصہ آیا وہ ایک مکہ میں بندہ گیا، وہ ختم ہو گیا. تو اچھا اور پھر جو ہے کہ قوت اللہ نے ایسی دی ہوئی ہے کہ وہ جس کو پتہ نہیں کتنے لوگ مل کر وہ بوکا جو ہے وہ بھرتے تھے. وہ جو 2 لڑکیاں تھیں مدین کی، ایک اکیلے جوان نے جو ہے نا وہ بھر کے وہ دے دیا. حیران پریشان بھی یہ کون ہے، سبحان اللہ. تو مطلب ایک جلال تھا موسیٰ علیہ السلام میں. تو طبیعت کے اندر تیزی تھی. ویسے تو حدیثوں میں آتا ہے، بعض لوگوں کو اس حدیث کے ساتھ تھوڑا سا مطلب ایشو بھی ہے کہ ملک الموت آیا تو اس نے کہا جی آپ کی جان نکالنے ہیں، تو تھپڑ مارا. تو کہتے ہیں اس کی آنکھ جو ہے وہ زخمی کر دی یا نکال دی. تو مطلب وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی جو ہے نا وہ آنکھ. تو اللہ عالم وہ انسانی شکل میں کہتے ہیں کہ جب آتا ہے تو وہ انسانی جو ہوتے ہیں احکام یا انسانی ڈائمنشنز وہی اس وقت جو ہے نا وہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بہرحال جو بھی ہے ہم اس حدیث کی اس میں نہیں آتا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت بڑی مطلب جاہ و جلال والی اور زوراور شخصیت، اس کو پالا کس سے پڑا؟ ایک ایسی قوم سے جو زج کرنے میں آخری حد کو جانے والی تھی. تو ویسے مطلب یہ ایک اور بات یہاں پر ہم کہتے چلیں، موسیٰ علیہ السلام کا اتنا کثرت سے تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے یعنی کوئی وجہ ہونی چاہیے. مطلب اہل علم نے کہا کہ من جملہ بہت ساری وجوہات کے مطلب وہ جو ہے نا ایک پوری جیتی جاگتی تہذیب جو ہے، پوری ایک قوم اپنے سارے شعبوں کے ساتھ ہر قسم کے طبقوں کے ساتھ موجود ہونا اور پھر صدیوں تک رہنا،
یہ جو ہے نا یہ مماثلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونی تھی بعد ازاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نئی امت کھڑی کی، لیکن جب امت کھڑی ہو گئی کچھ دیر بعد تو پھر اس میں ہم جیسے اللہ رحم کرے آنے ہی تھے نا، وہ بھی ایسے بھی اور ایسے بھی. تو ایسی جو ہے نا ایک پہلے سے موجود قوم ہونا، اس میں جو مصلحین کو جو چیلنج درپیش ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں بنسبت ایک ایسی نئی نویلی آسمانی جمعیت کے جو بنی ہی اب ہے. وہ بڑا سوئفٹ ایکشن کرتی ہے، سارے لوگ اس کے اندر جو ہے نا آخری حد تک ڈپورٹڈ ہوتے ہیں. ان کے جو ہے نا وہ عمل کے ڈائمنشنز ہی بالکل اور ہوتے ہیں، ان کے چیلنجز ہی اور ہوتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو صدیوں سے بستی آئی ہوئی قوم ہے اور ان پر زوال بھی آیا ہے اور ان کے خرابیاں بھی آئی ہیں، پتہ نہیں عادتیں بھی بگڑ گئی ہیں، غلامیوں سے بھی گزر لیے ہوئے ہیں، 200 سال تک ان پر جو ہے نا کافر بھی چڑھے ہوئے ہیں. سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں، بتاؤ تو سنتے نہیں. اچھا، وہ جسے کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ مینڈکوں کی پنسیری، مطلب وہ آپ مطلب وہ 10 کو ڈالیں 5 نکلتے ہیں، 5 کو ڈالیں 6 ادھر گئے. اچھا، جب آپ ڈھونڈتے ہی رہ گئے تو کہتے ہیں بنی اسرائیل کی یہ جو مشابہت ہے یہ غیر معمولی ہے. ایک صدیوں تک چلی آنے والی امت کے ساتھ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بعد ازاں ہونا تھا. تو یہ ایک مشابہت ہے. تو اور ویسے بھی غالب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تمہاری سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی سے ہے تو وہ بنی اسرائیل سے ہوگی. کہا کہ پھر عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ بس مجھے یہ پتہ نہیں کہ تم بچڑا پوجو گے یا نہیں پوجو گے. تو کیونکہ اچھا بہرحال ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا چلے بچڑا تو پتہ نہیں پوجیں گے نہیں پوجیں گے، اور بہت کچھ پوچھ کے دکھائیں گے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا پھر یہ لمبا قصہ اس کے بعد آتا ہے. تو یہ تقریباً وہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ظاہر ایک کام اگر سورۃ ہود کے ساتھ متصل سورۃ یوسف میں ہو چکا ہوا ہے، تو پھر یہاں جو ہے وہ سورۃ شعراء کے ساتھ متصل سورۃ نمل اور سورۃ قصص کے اندر کیوں ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں سورۃ ہود کی جو فضا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر انسان کی آباد کاری کا ایک لائحہ عمل، ایک نمونہ اور ایک آفر مختلف قوموں کو دینا کہ میری شرطوں پر یہاں رہ کر دکھاؤ. اچھا، اور یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے آسمان سے ہدایت لینی ہے. اس عمل میں پہلے ایک قوم کو موقع دیا، اس کا نقشہ دکھایا، پھر دوسری کو، پھر تیسرے کو. تو اس کی فضا جو ہے نا وہ یہ ہے. سورۃ شعراء کے اندر البتہ اللہ رب العزت کا جاہ و جلال بولتا ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ شعراء میں ایک نا دہرانے کا ایک تین جملے ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اچھا، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عزیز ہونا، اللہ تعالیٰ کا عزت والا ہونا، غلبے والا ہونا، طاقت والا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ. اور جو سورۃ شعراء کے آپ یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ ان نبی تو نے جو ہے نا افسوس کر کر کے اپنا برا حال کر لیا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کوئی مشکل تھوڑی تھا کہ ایک ہی آیت لاتے اور ان کی گردنیں جو ہے نا وہ حق کے آگے یوں جھکا دیتے کہ یہ بالکل ہلنے کا بھی نام نہ لیتے. تو یہ جو فضا ہے یہ سورۃ شعراء کی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قوموں کو تباہ کرنا اور برباد کرنا. تو اس کی فضا یہ ہے. سورۃ النمل پہ تھوڑا دوبارہ پھر ہم آ جاتے ہیں. سورۃ النمل کے 2 بنیادی موضوعات ہیں توحید کے بیان میں. اصل بیان توحید کا ہے، لیکن توحید کے بیان میں 2 جو ہے نا خاص موضوعات ہیں، اور پھر تقریباً پوری سورۃ شعراء انہی کی لائنز پر چلتی ہے. ایک یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم ان کے اعمال، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی روایات کو بہت مزین کر دیتے ہیں. بہت ان کو تھوڑا سا یاد ہوگا کل ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کافر کے لیے یہاں گنجائش یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلی دے کہ نہیں یہ سارا ایسے ہی جھوٹ ہے جو انبیاء وغیرہ والا معاملہ ہے نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو وہ جو ہے نا تھوڑی سی اپنے آپ کو تسلی دے تو وہ پھر بڑے مزے سے سو بھی سکے، کھا بھی سکے. مطلب اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا تو کافر سو ہی نہ سکتا.
اتنا زیادہ وہ حق کے ساتھ مطلب تصادم کیے ہوئے ہیں، سیدھا سیدھا مطلب دوزخ آنی ہے، تو پھر دوزخ ایک سیریس چیز ہے. تو دوزخ ہے، جنت ہے، خدا کے آگے حاضری ہے، جواب دہی ہے، یہ سارا کچھ ہے. اچھا تو یہ ہے کہ اس پر اتنا سا پردہ پڑ جائے کافر کے لیے کہ وہ اس کا انکار کر کے اچھا خاصا دل کو تسلی دے سکے، آرام سے سو سکے، کافر بڑے مزے سے کھا سکے. یہ نائٹ کلب میں وہ پوری طرح یقین کر لے کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، جب وہ ناچتا ہے، جب وہ ڈانس کرتا ہے، جب وہ شراب کی بوتلیں اڑا رہا ہوتا ہے وہاں، اور ٹھٹھا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس کو مثلا شراب سے روکتا ہے، جو ان کو بدکاری سے روکتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، بے وقوف، پاگل، جاہل، پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے اتنا زیادہ. تو یہ اللہ نے آمدن، یہ پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ مت سوچو اے نیک لوگوں، جن لوگوں، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اصلاح کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ اس واقعے سے پریشان. دیکھو یار ہو کیا گیا، اتنا دھڑلہ یار، اتنی جرت ان کی خدا کے آگے، اس کائنات کے مالک کے آگے، اچھا اس کی اتاری ہوئی شریعتوں کے آگے اتنا زیادہ. تو ان کو نا پریشانی ہوتی. ان کو باقاعدہ یہ جو 3 صورتیں ہیں ان میں جو فضائے وہ یہ ہے کہ وہ کہ تم تسلی رکھو. دراصل یہ جو اتنا زیادہ یہ لوگ نڈر ہو جاتے ہیں تو دراصل یہ خدا کا جو منصوبہ ہے نا، پلان ہے، اس کا حصہ ہی ہے. اس لیے کہ ان نڈر ہونے کے مقابلے پر جو یہاں ڈر جانے والے ہوں گے نا، یعنی اتنا جنت جو ہے نا اوجھل ہے، اتنا دوزخ اوجھل ہے یہاں پہ کہ دنیا واقعتاً نڈر ہوئی پڑی ہے. تو جو ڈر گئے، تو جن لوگوں کے آنسو ہی نہیں رک رہے نمازوں کے اندر اور استغفار کرتے ہوئے، گناہ کو ہو گیا ہے 20 بار ان کی تسلی نہیں تھی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے کہ ان کی عبادت کی کچھ قدر ہو لے، ان کی خدا کی جستجو کا کوئی مول پڑے اللہ کے ہاں. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو ایسے سامنے دوزخ پڑی ہے تو پھر یار کون سی عبادت کا کوئی مول ہو، کون سی عبادت کا کوئی لطف ہو، کون سی عبادت کا کوئی وہ ہو. مطلب کہ جب سامنے ہے تو سب سے بلکہ ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ شاید کہ اگر اتنا زیادہ یہ سامنے آ ہی جاتا، آپ کو ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا مادہ پرست ہے، مطلب جیسے سب سے بڑے پلاٹ بحریہ میں بدکاروں کے ہوں گے نا، تو جنت بھی بدکاروں کی ہو جاتی. مطلب اگر یہ ہے کہ جیسے بحریہ ٹاؤن سامنے نظر آ رہا ہے، وہ DHA سامنے نظر آ رہا ہے، تو اگر جنت واقعی اتنی ہی سامنے نظر آ جائے تو پھر یہ جتنے بدکار ہیں جنت پہ ان کے قبضے ہوتے، منوپلی ان کی ہوتی، غریب وہاں پر بھی رہے تھے. تو وہ یہ ہے کہ اتنا سا یہ ہو کہ صرف خشیت کی آنکھ سے ہی آپ یہاں خدا کو دیکھ سکیں، خشیت ہی کی آنکھ سے، اور غیب پر ایمان ہی کی آنکھ سے، اور اخلاقی جو پاکیزگی ہے اسی ہی کی راہ سے آپ کو یہ ساری حقیقتیں اجلی نظر آئیں. اور جیسے ہی اس اخلاقی پاکیزگی کے اندر گند پڑا، اس پر جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا غلاظت کا کوئی آیا، تو وہ سب کچھ دکھنا آپ کو بند ہو جائے، کچھ پھر نظر نہ آئے، واقعتاً لگے کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ظلم عدل وغیرہ، یہ سب اندھیر نگری چوپٹ راجا، یہ کائنات بالکل اٹکل پچو ہے، کوئی اس کا جو ہے نا وہ نظام نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ انجام نہیں ہے. تو یہ جو مضمون ہے نا، تھوڑا سا اس کو کھولنے کی ضرورت تھی، تو ہمارا تھوڑا سا وقت اس پہ لگ گیا. تو وہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فہم یعمہون. سبحان اللہ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے لیے فی الواقع ہم نے ان کے تمام اعمال، امور، تہذیب، ان کی روایات، ان کا سب کچھ جو ہے ان کے لیے بالواقع مزین کر دیا ہے. بڑا ان کو وہ اچھا لگتا ہے، اس کے سحر میں وہ واقعتاً گم ہیں. فہم یعمہون، اور اس حد تک کہ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو حقیقتیں دکھنی جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، انہی کے لیے ہے بدترین عذاب. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں گھاٹا کھانے کے لیے پھر یہی ہیں. اچھا، یہ جو ہے آگے آپ تھوڑا سا چل کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہدہد کا جو واقعہ آ رہا ہے کہ ہدہد جو ہے وہ کچھ دیر تک جو فوج ہے سلیمان علیہ السلام کی، اس میں ہدہد صاحب غائب ہیں.
تو بڑا انہوں نے سخت وہ بھی کہا کہ میں اس کی خبر لوں گا، ہو سکتا ہے میں تو اس کو ذبح کر دوں۔ تو یہ کچھ دیر کے بعد وہ آیا ہے بڑی دور سے، اور جو اپنا عذر بھی پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں تھا، اصل میں میرا جانا ہو گیا تھا ادھر صبا، مطلب سلیمان علیہ السلام شام میں بیٹھے ہیں، ارض فلسطین میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہے پرندہ یہ کہیں یمن کی طرف جو ہے وہ اس کا گزر ہوا ہے، صبا میں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے دیکھی ہے کہ ایک عورت ان کی ملکہ ہے، ان کی رانی ایک عورت ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو جو ہے نا یہ صرف یہی بات سب سے زیادہ مطلب کھلتی ہے کہ جی ہدہد کو اتنا اچھا غریب عجیب لگا کہ جی ایک عورت حکمران ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، اس سے زیادہ عجیب لگی جو بات ہے نا، آپ ذرا غور کر لیں، اس کے ساتھ ہے کہ وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اس کے پاس بہت کچھ ہے اور بہت بڑا اس کا ایک تخت ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ بھی اور اس کی پوری قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اچھا یہی وہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے سورت کا جو مقدمہ ہے وہاں پر زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کا یہ سارا عمل ان کے لیے بے حد و حساب مزین کر، ان کا خیال ہے کہ ایسی کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی جیسے یہ ہے، کیا زبردست ہے سورج دیوتا کی یہ جو پوجا کرتے ہیں۔ فہم لا فصدہم عن السبیل، تو اس حد تک ہو گیا کہ ان کو بالکل دکھنا بند ہو گیا، راستہ ان کو ملنا مشکل ہو گیا، فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت نہیں پاتا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر سجدہ بھی ہے کہ ہدہد یہ کہتا ہے کہ کیا ان کی عقلوں کو ہو گیا ہے، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے وہ عقل اور سمجھ کے پتہ نہیں دعوے دار ہیں، اور ایک چھوٹا سا ننھا سا پرندہ خدا کو جانتا ہے، وہ حیران ہو رہا ہے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا مطلب بہت اوقات یہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے اچھے پکے توحید والے جو ہیں نا وہ اندر سے ہلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جاہلیت ہے، ان کے دستور ہیں، ان کے آئین ہیں، ان کی تہذیب، ان کو وہ اچھا خاصا ان سے یہ پرندہ ہے، کہتا ہے ہو کیا گیا کہ شیطان نے ان کو جو ہے نا وہ کر دیا۔ تو یہ جو تزیین ہے اس کا ہم نے کہا تھا کہ دو موضوعات ہیں سورۃ النمل کے، تو ایک تو یہ تزیین جو ہے نا شیطان کی تزیین، اور بس پھر اللہ ہی اگر کسی کو ہدایت دے تو وہ اس تزیین کے اثر سے نکل کر حقیقتوں کو ان کی اصل صورت پر دیکھتا ہے، جس صورت پر اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول انسانوں کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل کرنا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ جو قصہ یہاں پر اور داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں ہے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا بہت لمبا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ مطلب اس کی کوئی حد ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف داؤد اور سلیمان ہی کو رکھا کہ جو ہے نا وہ جنات تک اور پرندوں تک اور مختلف جو وحشی جانور ہیں ان تک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقتدار میں دیا، حتیٰ کہ ایسی بہت ساری چیزیں ان کی فوج کے اندر شامل رہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے بندوں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کون سے بندے جن پر فضل ہوتا ہے؟ جو میدان میں اترتے ہیں، مطلب جو اللہ رحم کرے، ہم جیسے جو گھر میں بیٹھے ہیں تو یعنی وہ یہ سارا کچھ اپنے لیے دیکھیں، سوچیں بھائی صاحب آپ تو مطلب ریلیونٹ ہیں، تو ریلیونٹ کون ہیں؟ وہ لوگ جو حق کے لیے میدان میں اترتے ہیں، جو باطل کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کے طریقے سے وہ کچھ کرتے ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک کوشش اور محنت جو ہے نا ایک فرد کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر جیسے سید قطب کہتے ہیں کہ باطل اگر ایک پورا بھاری بھرکم جمعیت رکھتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق جمعیت نہ رکھے، اور پھر یہ مقابلہ ان کا آپس میں ہو بھی جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام پر ایک اور اللہ کا فضل جو ہے نا وہ دکھایا کہ جب وہ تخت جو ہے انہوں نے چاہا کہ وہ شام میں بیٹھے اس کا تخت جو ہے وہ منگوائیں،
تو جو پہلی آفر ان کو ہوئی ہے وہ بھی کوئی چھوٹی آفر نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑا دیو جو ہے وہ جنوں میں سے، اس نے دربار میں جب سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی کون لا کر دے گا، تو میں لا کر دے دیتا ہوں، آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے حضرت آپ کے پاس حاضر ہوگا، یہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے سمجھا ہوگا کہ مطلب ایسی شے ہے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے کتاب کا کسی بندے کو علم دیا ہوا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں تھا. تو یہی کرامات کا بیان ہے، اور کرامات پر آپ خود اہل سنت کا ایمان ہے، بس بشرطے کہ اس کو جو رپورٹ کرنے والا عمل ہے وہ بھروسے کا ہو. مطلب یہ جو ہے نا، مطلب وہ پنجابی میں جیسے چھڑنا کہتے ہیں، تو وہ چھوڑی ہوئی جو ہیں وہ کل ہی وہ ایک صاحب نے پتہ نہیں کسی نے کلپ مجھے بھیجا ہوا تھا کہ وہ جو ہے نا جی وہ پتہ نہیں رومی نے جو ہے نا وہ چھلانگ لگائی تو پہلے آسمان سے اوپر گزر گیا. بچے چھلانگیں لگا رہے تھے، اس نے کہا کہ میں لگاتا ہوں، تو آسمان سے اوپر چلا. مطلب اس کی سند، اس کا کس نے سنا، کہاں رپورٹ ہو، تو رپورٹ اگر صحیح ہو تو کرامات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو اسباب ہے نا بہت ہیں. بنیادی طور پر اسباب ہی ہر طرف ہم گرے ہوئے اسباب کی دنیا ہے پوری کی پوری، لیکن کسی جگہ پر اسباب کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، اور خدا کی وہ قوت جو اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ قوت بھی کسی وقت ظہور کرتی ہے. انبیاء کے ہاتھ پر کرے تو اس کا نام معجزہ ہے، اور انبیاء کے پیروکاروں کے ہاتھ پر ظہور کرے تو اس کا نام کرامات ہے. اور اہل علم نے کہا کہ ہر ولی کی، ہر نیک صالح کی کرامت دراصل اس کے نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے. تو مطلب کہ بھی اگر مطلب میں یہ کرتا ہوں، میں نبی کا پیروکار ہوں، تو میرے نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسی جو ہے وہ قدرتیں اپنی کیوں نہیں دکھا سکتا اس کے ہاتھ پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ میں ابھی لاتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ حاضر ہوگا. اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو تخت پڑا تھا، کہاں یمن کہاں شام. تو اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام بہت زبردست ایک عبارت اللہ رب العزت کے شکر کی بولتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شکر نہ کیا تو اس سے بڑا جو ہے وہ گھاٹا کھانے والا کوئی نہیں. تو یہ جو ہے اس کے بعد توحید کا ایک بیان ہے. من خلق السماوات والارض، زمینوں کو دیکھنا، آسمانوں کو، پانی برسنا، ایسے خوبصورت باغ، ایسے مناظر زمین کے، بھائی یہ کسی خالق کا بتاتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ جو ہے نا انسان کا چلنا پھرنا اور ہر چیز میں خدا کی قدرت کو پڑھنا قرآن مجید کا ایک بہت بڑا مضمون ہے. اچھا ہجرت کا معاملہ ہو، قتال کا معاملہ ہو، کفر کو جو ہے نا وہ چیلنج کرنے کا کچھ بھی ہو، ساتھ یہ موضوعات قرآن میں مسلسل چلتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ تھوڑا سا مطلب چیزیں لیتے ہیں، تو اس میں اب یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹیشن مقصود ہے. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں ریپیٹیشن بہت ہے. تم یہ دیکھو کہ کس چیز کی ریپیٹیشن ہے. جس چیز کی ریپیٹیشن ہے خدا کے واسطے اس کی ریپیٹیشن ہی کرو، صبح و شام وہ چیزیں تمہارے ہوں. تو قرآن مجید کے جو پلٹ کر بیان ہونے والے موضوعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ جو کچھ فینومینا ہے نا یہ کائنات کا، اس کے اندر ہزارہ انداز سے رزق رسانی تم کو ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ یہ فار گرانٹیڈ مت لو بے وقوف ہو، یہ بس ہے، بالکل یہ بس ہے نہیں، یہ کسی مہربان کا کمال ہے، اور یہ کسی مہربان کا احسان ہے. تو مسلسل اس کے احسانات کو پڑھنا دراصل اس کی عبادت کا مادہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. ورنہ عبادت جو ہے نا وہ ایک روٹین کا نام ہو جاتا ہے. عبادت ایک مشینی عمل ہو جاتا ہے جب تک کہ خدا کے کمالات اور اس کی قدرتوں کو آدمی سنجیدگی سے صبح و شام نہیں پڑھتا، جب تک سنجیدگی سے ان میں غور و خوض نہیں کرتا. اب یہ جہاں یہ سپارہ شروع ہوتا ہے نا من خلق السماوات، ایک بہت اچھا اکاؤنٹ ہے توحید کا. اور توحید کا بھی وہ جو آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے نا خدا کی قدرتوں کے بارشیں ہوئی جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے کچھ ہی چیزوں کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز وہ مضمون پا لیتے ہیں جس کے دم سے آپ کی عبادت فی الواقع عبادت ہوتی ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں ہماری جو ہے وہ ہم نے سورۃ نمل اور قصص کے حوالے سے کی ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات ہم کرتے ہیں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے. سورۃ العنکبوت بنیادی طور پر
یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آزمائشوں کے متعلق جو اللہ کی سنت ہے اس کا بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ البتہ فضل بہت بہت کرتا ہے. تم نے سورۃ النمل میں دیکھا، تم نے سورۃ القصص میں دیکھا، اس سے پہلے سورۃ الشعراء میں تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کو منکر چھوڑا تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے نا وہ متکبر کو خاک میں ملا کر تو دیکھا ہے. البتہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا پہلے دن ہو گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کو کتنا زمانہ لگا تھا، تو ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی پہلے دن نہیں ہو گیا تھا، دوسروں کے ساتھ بھی پہلے دن نہیں ہو گیا تھا. اب یہی ہے مسئلہ ہمارے ہاں. قرآن کھولا جاتا ہے، قرآن بلکہ کھولنے سے پہلے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اگر یہ اسلام سچا ہے تو یہ کافر دن دنا کیوں نہیں؟ تو حضرت صاحب آپ کی نیند پوری ہو گئی. آپ مطلب آپ کے جو جتنے وہ تھے مطلب موج میلہ وہ پورا ہو گیا، ٹائم مل گیا آپ کو یہ پوچھنے کے لیے کہ جی یہ کفر یہاں پر دن دنا کیوں رہا ہے. تو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مطلب ہے کہ کون سی رات جاگی ہے دین کے لیے؟ تو یہ جو ہے نا سورۃ العنکبوت میں ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ان ساری صورتوں کا ایک اور طریقے سے کنکلوژن ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ خدا کی نصرتیں آتی تو ضرور ہیں، اور سورۃ العنکبوت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ بالکل آئے گی خدا کی نصرت. اچھا البتہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے، کچھ بہت ہی خدا پرست لوگوں کا ایک لمبا صبر اور استقامت اور محنت اور یقین کہ اللہ رب العزت کا دین ہی سچا ہے، اگرچہ ہزارہا صورتیں مجھے ایسی پیش آ رہی ہوں کہ بار بار میرا ایمان لرز جائے اس میں، اور مجھے بھی یوں لگنے لگے استغفر اللہ کہ شاید مطلب میں ہی ایسے ہی ہوں اور یہ جو سارے بڑے آرام سے دنیا اپنے کفر پہ ہے تو یہ ٹھیک ہی ہے. تو یہ جو ہے نا کہا کہ یہ ہماری جو سنت ہے یہ دائمی ہے. ہم نے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ، پہلے بھی ہم آزماتے ہی رہے ہیں اور اب بھی اللہ تعالیٰ آزما کر ہی رہے گا کہ کون جو ہے نا سچا ہے اپنے ایمان کے دعوے کے اندر اور کون جھوٹا ہے اپنے ایمان کے دعوے کے اندر. عطا یہ ہے کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی جان کر رہے گا اور وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو بھی جان کر رہے گا اور منافقین کو بھی جان کر رہے گا. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش تھی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے ایک مسلسل اپنی قوم کو سمجھانے اور بتانے پر جو ایک محنت کی، آخر جو ہے نا فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ، آخر یہ نوبت آئی کہ صرف لوط تھا ایک جو ان میں سے ایمان والا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کروں. ابراہیم علیہ السلام کی پھر ہجرت کا یہاں پر واقعہ ہے. یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں سورۃ العنکبوت میں ہجرت کا جو واقعہ ہے، اور اس سے تھوڑی دیر کے بعد نصارہ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ الجھنا نہیں ہے مگر ان کے ساتھ جو جدال کرنا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جو کوئی ظالم ہو جائے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ان کو بتاؤ کہ ہمارا ایمان ہے اس پر بھی جو ہم پر اترا ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو تم پر اترا تھا کبھی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ، یعنی اہل کتاب کے ساتھ کامن گراؤنڈ بھی ہے. یہ ہم بہت بار کہہ چکے ہیں، ایک کامن گراؤنڈ وہ ہے اس وقت جو جاہلی جو ایک نریٹو ہے نا، یہ مٹی پاؤ والا، وہ ہے کامن گراؤنڈ. کامن گراؤنڈ کا لفظ ہم بھی کبھی کبھی بولتے ہیں، غلط نہیں ہے بولنا. ایک کامن گراؤنڈ وہ ہے کہ جس میں، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ دراصل مسلمان پہلی بار حبشہ جا رہے تھے. حبشہ میں کون تھے بھلا؟ عیسائی. تو ان کے ساتھ پہلی بار انٹریکشن ہوتا تھا، تو ان کو جو ہے نا یہ بات سکھائی جا رہی تو ہجرت ہے. اور اسی موقع پہ جو ہے نا لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنا، تو اس میں آتا ہے کہ آپ کو ہجرت حبشہ ہوئی تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. تو حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر تو ہجرت، کیونکہ آپ کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی انہوں نے، تو یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد اب یہ عثمان ہے جو اللہ رب العزت کے لیے ہجرت کا شرف حاصل کر رہا ہے. تو یہ ہجرت حبشہ کے پس منظر میں یہ صورت جو ہے سورۃ العنکبوت ہو رہی ہے. اور اس میں جو آزمائشیں اور انتہائی زندگی کا اجیرن ہو جانا، اس میں مومنوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ تمہارے ہاتھوں سے بھی وہ سارا کچھ ہونا ہے جو ابھی پیچھے سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل اور ان ساری صورتوں کے اندر تم
پڑھائے ہو۔ اچھا تو یہ جو ہے پھر ان کو کیونکہ حبشہ جا رہے تھے تو وہاں ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہونا تھا، تو یہ بہت ہے مطلب ابھی بھی آپ اگر کسی بھی عیسائی کو دیکھیں، یہودی کو بھی دیکھیں، ہندو کو بھی دیکھیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو، ٹھیک ہے اس کا جو ملت ہے اس کو ہم باطل سمجھتے ہیں اور اس کی ملت کو جو ہے نا حقانیت کی سند ہم بالکل دینے والے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی کاٹ کھانے والا ہے، نہیں، بہت اچھا پیش آنا ان کے ساتھ، نہایت نائس ہونا۔ اچھا اس کا جو ہے نا تجربہ عام طور پر ہم لوگوں کو اس وجہ سے نہیں ہے، ویسے یہ اللہ کا شکر، سبحان اللہ، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ نے کسی کافر کو دیکھا ہو؟ الحمدللہ اللہ نے، دائیں بھی مسلمان ہیں، بائیں چلے برے ہوں گے، خراب ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، ویسے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے یار جن لوگوں نے یہ پاکستان بنا دیا، ٹھیک ہے وہ ایک ڈیبیٹ ہے، بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا، فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا، وہ بحثیں ساری اپنی جگہ میں، لیکن حقیقت یہ کا کوئی تو جو فائدہ ہوا ہوگا، کوئی تو فائدہ ہوگا نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے، میرا ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کافر نہ دیکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا یہ کہ اگر آپ کی تھوڑا بہت انٹریکشن ہے تو آپ نے دیکھا ہو، لیکن بڑے بڑے عرصے تک آپ کو مطلب کافر دیکھنا ہے، تو جہاں کافر دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ انٹریکشن کا بھی بنیادی طور پر سوال نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو مثلاً ویسٹ میں رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ہیں ایسی سوسائٹیز میں رہیں جہاں بہرحال خاصی بڑی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں ماننے والی امتیں، جماعتیں جو ہے وہ ادیان، مذاہب موجود ہیں، جو ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو انسانی بنیادوں پہ بہت اعلیٰ ہم پیش آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو گھور کے دیکھتے ہیں اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ایسا کرنا، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کی ملت کو ہم ان کو دعوت تو دیں گے، دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دین پہ تم وہ باطل، دعوت کا ویسے مطلب کیا ہے اس کے علاوہ، یہ دعوت دینی ہے، اچھا ہے ویسے وہ ٹھیک، وہ یار سارے ٹھیک ہیں، وہ دعوت خاک ہوتی ہے، پھر دعوت ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں اور وہ دوزخ کے راستے، دوزخ کے راستے، لیکن یہ ہے کہ انٹریکشن میں تو جہاں ان کو باطل کو باطل سمجھنا ہے اور موقع آنے پہ کہنا ہے، وہاں یہ ہے کہ ان کے ساتھ البتہ معاملہ کرنا، پیش آنا، تو یہ اس کا بارے میں کچھ ہدایات یہاں پر سورۃ العنکبوت میں موجود ہیں جو ہجرت حبشہ کے معاملے میں ہے، اور جو آخر میں اتنی خوبصورت جو ہے نا وہ وعدے اللہ کے دیے ہوئے نا کہ جو لوگ ماریں کھائیں گے، جو لوگ دیس نکالے لیں گے، جو لوگ اپنے وطن کو چھوڑیں گے، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اذیتیں تکلیفیں اٹھائیں گے، ان کے لیے اللہ کتنی اپنی محبتیں جو ہے نا وہ دینے والا ہے اور ان کو کیسے کیسے نوازنے والا ہے۔ یہ غرف کا جو ہے نا وہ غرف کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے چوبارے، جنت کے بالا خانے، یہ قرآن میں 2-3 جگہوں پہ ہی اس کا ذکر ہوا ہے، مطلب یہ غیر معمولی ہے کہ اس کے اندر نا ایک مزہ، ایک موج، ایک لطف جو ہے کہ جنت کے چوبارے، بالا خانے ہم ان لوگوں کو دینے والے ہیں جو اللہ کے لیے دنیا میں جو ہے نا وہ دین کی خاطر اذیتیں سہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، اللہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں ایسے لوگوں کو بھٹی سے گزار کے بلا شبہ اللہ رب العزت پھر ان کے ہاتھوں سے بہت کچھ اپنے دین کی اقامت کا کام بھی کرواتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ آج